اب مغرب کی نماز میں آئے، آ کر دیکھیں امام صاحب ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں شامل ہو گئے۔ اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ جب اپنے رکعت کو مکمل کرنے کے لیے اٹھیں گے، مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں کھٹک پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کھڑے ہوئے ہیں رکعت کو پورا کرنے کے لیے، پہلی رکعت جو چھوٹی ہے اس میں سورت ملائیں گے یا نہیں، کیونکہ یہ 3 رکعت ہو رہی ہے، یہ تیسری رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے ہیں اور یہ تیسری رکعت ہے، تو اب یہاں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھیں گے یا نہیں، یہ سوال ہوتا ہے ذہن میں، اور یہ کشمکش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز کو توڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کو جیسا تیسا پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں چل کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی مولوی صاحب ہے یا نہیں، جو ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ چلاتے ہیں جس طرح ٹھیلا گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم جو پہلی رکعت جو چھوٹی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے جب اٹھیں گے تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھیں گے یا نہیں۔ تو ہمیں غور سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی جو رکعت چھوٹی ہے، امام صاحب جو پڑھائے ہیں، امام صاحب کے اعتبار سے پہلی رکعت چھوٹی ہے یا دوسری رکعت چھوٹی ہے یا تیسری رکعت چھوٹی ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ امام صاحب کے اعتبار سے وہ پہلی ہی رکعت چھوٹی ہے۔ تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب پہلی رکعت چھوٹی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے ہیں یا نہیں، سورہ ملاتے ہیں یا نہیں، تو آپ یہی کہیں گے ہاں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے۔ تو میں کہوں گا جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاتے ہیں اور آپ کی پہلی ہی والی رکعت چھوٹی ہے، تو آپ کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو پہلی رکعت نماز پڑھنی ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا پڑے گا، پھر اس کے بعد رکوع کرنا پڑے گا۔